تاریخ کے 20ویں سال کا ایک واقعہ ہے۔ عربوں کی ساری خرابیوں کے باوجود ان کے اندر ابھی تک اخلاق حسنہ کی بعض باقیات موجود تھیں۔ ظلم کے خلاف کبھی کبھار ان کی رگ حمیت جاگ اٹھتی تھی اور وہ ظالم سے مظلوم کا حق دلانے کے لیے سینہ سپر ہو جایا کرتے تھے۔ قبیلہ بنو زبید کا ایک شخص کچھ مال تجارت لے کر مکہ آیا۔ اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس تاجر سے اس کا سامان مکہ کے مشہور اور مالدار سردار عاص بن وائل نے خرید لیا، لیکن اس نے سینہ زوری کرتے ہوئے اس زبیدی تاجر کی بیٹی کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ وہ اجنبی شخص خانہ کعبہ میں آیا اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر بلند آواز سے روتے پیٹتے ہوئے فریاد کرنے لگا، اے شہر مکہ کے شرفاء، تمہارے بااثر آدمی عاص بن وائل نے مجھ سے زبردستی میری بیٹی چھین لی ہے۔ میں مسافر ہوں، مظلوم ہوں، تمہاری خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ میری داد رسی کرو اور میری بیٹی مجھے واپس دلاؤ۔ قریش کے کچھ نوجوانوں نے اس مظلوم کی آہ و پکار سنی تو اللہ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ مردانگی کا تقاضا ہے اس مسافر کی داد رسی کی جائے۔ جب تاریخ میں ہم اس واقعے کا مطالعہ کرتے ہیں تو دل میں یہ بات اٹھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر ایک مظلوم کی داد رسی کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ان لوگوں کے دلوں میں خیر کی جانب آمادہ کر دیے۔ گمان غالب یہ ہے کہ یہ لوگ درجن بھر کے لگ بھگ ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں پیش تھے۔ یہ سب لوگ اس زبیدی کو اپنے ساتھ لے کر عاص بن وائل کے دروازے پر پہنچے، اسے باہر بلایا اور سب نے یک زبان ہو کر کہا، اس مظلوم پر تم نے کیوں ظلم ڈھایا ہے؟ اس ظالم نے کہا، میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، وہ لڑکی کنیز ہے۔ جب مال کا سودا کیا تھا تو یہ لڑکی بھی میں نے اس شخص سے خرید لی تھی۔ عاص بن وائل کا جواب سن کر وفد کے لوگوں نے زبیدی سے وضاحت مانگی تو اس نے کہا، خانہ کعبہ کی عظمت و تقدس کی قسم، میں نے اپنی لڑکی نہیں بیچی اور نہ ہی وہ کنیز ہے، وہ میری بیٹی ہے، اور اس شخص نے اپنی قوت کے بل بوتے پر زبردستی اسے اغوا کر کے اپنے گھر میں ڈال دیا ہے۔ اس پر وفد کے لوگوں نے سختی کے ساتھ عاص بن وائل سے بات کی تو اس بدبخت نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور زبیدی کی لڑکی اسے واپس دینا پڑی۔ لڑکی واپس کرنے کے وقت بدبخت عاص نے ارکان وفد سے کہا کہ میں کل صبح لڑکی واپس کروں گا، ایک رات مجھے اس کے ساتھ گزار لینے دو۔ وفد کے تمام غیرت مند ارکان نے اسے سختی کے ساتھ اس بد ارادی پر شرم دلائی اور کہا، یہ ہرگز ممکن نہیں۔ چنانچہ اسے اپنے شیطانی ارادے پر عمل کا موقع نہ ملا۔ زبیدی کی بیٹی اسے واپس دلائی گئی۔ اب اس نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ناظرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت رسالت سے سرفراز فرمایا۔ نبوت سے نوازے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے۔ یہ زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں 3 سال تک خفیہ طور پر اپنے قریبی لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک کھلم کھلا اشاعت اسلام کا کام کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب ہجرت کر گئے۔ اشاعت اسلام کی وجہ سے کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ہو گئے۔ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ایک عقل مند اور دانشور، صادق اور امین اور اچھے انسان سے جانے جاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر اور کاہن و ساحر جیسے معیوب لقب سے مشہور کرنے کی کوشش کی تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ آئیں اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں۔ طارق بن عبداللہ المحاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار ذی المجاز میں دیکھا، جبکہ میں خرید و فروخت میں مشغول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جبہ زیب تن کیے ہوئے تھے اور بلند آواز سے یہ فرماتے جاتے تھے، اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پاؤ گے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے پتھر مارتا جاتا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی اور ایڑھی خون آلود ہو گئے۔ وہ شخص ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا جاتا تھا، اے لوگو، اس کی بات نہ سننا، یہ جھوٹا ہے۔ محاربی فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے پوچھا، یہ شخص
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا یہ لڑکا بنی عبد المطلب سے ہے۔ پھر میں نے پوچھا یہ شخص کون ہے جو اس کا پیچھا کر رہا ہے اور پتھر مار رہا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا عبدالعزیٰ یعنی ابو لہب ہے۔ بازار ذوالمجاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو جہل کا مٹی پھینکنا۔ بنو مالک بن کنانہ کے ایک شیخ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار ذوالمجاز میں دیکھا کہ یہ فرماتے تھے اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے۔ راوی فرماتے ہیں کہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی پھینکتا تھا اور یہ کہتا تھا اے لوگو خیال رکھنا یہ شخص تم کو تمہارے دین کے حوالے سے دھوکہ نہ دے دے، کیونکہ اس کا ارادہ ہے کہ تم لات و عزا کو چھوڑ دو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف ذرہ برابر بھی التفات نہیں فرماتے تھے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے پاس نماز ادا کر رہے تھے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی وہاں بیٹھے تھے۔ ان میں سے بعض نے بعض سے کہا تم میں سے کون ہے جو فلاں قبیلے کی اونٹنی کی اوجڑی لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو اسے ان کی پشت پر رکھ دے۔ عقبہ بن ابی معیط جو نہایت بدبخت شقی القلب اور ملعون تھا وہ وہاں سے اٹھا اور اوجڑی لے کر آیا۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کا انتظار کرنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کے لیے اپنے چہرہ مبارک کو زمیں بوس کیا تو اس نالائق نے اس اوجڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بوجھ کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہے تھے، سجدے کی ہی حالت میں پریشان تھے۔ دوسری طرف ابو جہل اور اس کے بغیرت ساتھی سب کے سب ہنسنے اور ٹھاٹھے مارنے میں مصروف تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، مگر اپنی کمزوری اور ظالموں کے خوف سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے سے عاجز تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور اوجڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک سے ہٹایا۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا مجھے اس سخت تکلیف سے باخبر کیجئے جس سے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوچار کیا۔ انہوں نے فرمایا ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں نماز ادا کر رہے تھے، اچانک عقبہ بن ابی معیط آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں اپنا کپڑا ڈال دیا۔ پھر اس نے سخت طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے عقبہ کا موڈھا پکڑا اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹایا اور فرمایا کیا تم مار ڈالو گے اس شخص کو اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ان کے عقائد کی وجہ سے ستایا گیا، ان کا بائیکاٹ کیا گیا، یہاں تک کہ آپ پر براہ راست حملے بھی کیے گئے۔ ان چیلنجز کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن اور سماجی انصاف کا پیغام پھیلانے کے عزم سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ انہوں نے اپنی اہلیہ اور قریبی ساتھیوں کی وفات سمیت کئی غم اٹھائے، یہاں تک کہ اپنے پیروکاروں کے ساتھ مل کر مساوات، انصاف اور بھائی چارے کے اصولوں پر مبنی ایک نیا معاشرہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، ایک یہودی جس کا نام لبید بن عاصم یہودی تھا، اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے لبید بن عاصم یہودی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، اس نے اپنی لڑکیوں کو جادو سکھایا تھا اور ان لڑکیوں نے تانت کے دھاگے کو لے کر اس میں گرہیں باندھی تھیں اور اس تانت کے دھاگے کو کنگھے کے اندر لگا دیا تھا۔ اس جادو کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی، اور ناساز اس طرح ہوئی کہ بعض اوقات وحی کے علاوہ دیگر امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کر لیتے مگر خیال ہوتا تھا کہ نہیں کیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ مجھے جو تکلیف چل رہی ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خواب میں اس کا اصل سبب بتا دیا ہے۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ دو فرشتے آئے اور آ کر میرے پاس بیٹھ گئے اور انہوں نے آپس میں گفتگو شروع کی کہ ان صاحب کو کیا ہوا، ان کو کیا تکلیف ہے۔ دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ پہلے فرشتے نے پوچھا کس نے جادو کیا ہے؟
دوسرے نے جواب دیا لبید بن عاصم کے نام سے ایک یہودی ہے، اس نے جادو کیا ہے۔ پھر پہلے نے سوال کیا کہ کس چیز میں جادو کیا ہے اور کہاں کیا ہے۔ دوسرے فرشتے نے جواب دیا کنگھے کے ذریعے جادو کیا ہے اور کنگھے کے اندر جو بال آ جاتے ہیں کنگھا کرتے وقت ان بالوں کو بھی استعمال کیا ہے۔ پوچھا کہ کہاں ہے؟ جواب دیا وہ ایک کنواں ہے، وہاں پر اس نے جادو کے کلمات پڑھ پڑھ کر وہاں دفن کیے ہیں۔ یہ ساری تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کے ذریعے بتا دی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس تکلیف کے بارے میں مجھے ساری تفصیلات بتا دی ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں جا کر دیکھا اس کا پانی بالکل پیلا پڑا ہوا تھا۔ وہاں سے وہ کنگھا بھی برآمد ہو گیا، کنگھے کے اندر جو بال تھے وہ بھی برآمد ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں ایک یہودی عورت تھی، اس کا نام لبیطۃ الحمرا تھا۔ وہ ایک بہت ہی خبیث اور بدذات عورت تھی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ جلتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ ایک دن اس عورت نے ایک جادوگر کے پاس جا کر کہا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا جادو کریں کہ بیمار ہو جائیں۔ جادوگر نے اس خبیث عورت کو ایک تعویذ دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ اس تعویذ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کسی جگہ چھپا دے۔ جادوگر کی بات پر عمل کرتے ہوئے اس عورت نے وہ تعویذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کسی جگہ چھپا دیا۔ تعویذ کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ صحابہ کرام اس بات سے بہت پریشان تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کے لیے دعائیں کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہتر نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خواب آیا۔ خواب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے بارے میں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ تعویذ تلاش کریں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو تلاش کیا اور آخرکار انہوں نے تعویذ کو ایک کنویں میں پایا۔ تعویذ پھینکنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت بہتر ہو گئی۔ جادوگرنی کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت ٹھیک ہو گئی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے معاف کر دیا، لیکن اسے سخت سزا دی گئی۔ اسے مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا اور اسے یہودیوں کے علاقے میں بھیج دیا گیا۔ فتح خیبر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں تک زرعی زمینوں اور باغوں کے انتظامات اور غنائم کی تقسیم کے کاموں میں مصروف رہے۔ ظاہر ہے ان کاموں کے لیے قیام وہیں ضروری تھا۔ اسی دوران ایک عورت نے جس کا نام زینب بنت الحارث تھا، جو سلام بن مشکم کی بیوی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر نقصان پہنچانے کی سازش کی۔ اس نے پروگرام بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا جائے اور اس میں زہر ملا دیا جائے۔ پہلے اس نے صحابہ کرام سے معلوم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا کون سا حصہ مرغوب ہے۔ لوگوں نے بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی ران شوق سے نوش فرماتے ہیں۔ اس منحوس عورت نے بکری ذبح کی اور اس کا گوشت زہر آلود کر دیا، خاص طور پر بکری کی ران پر زیادہ زہر لگا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں لے کر آئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز ادا کر کے خیمے میں تشریف لائے۔ دیکھا تو ایک عورت خیمے کے باہر آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آنے کا سبب پوچھا۔ عورت نے کہا، اے ابو القاسم، میں آپ کے لیے بکری کا بھنا ہوا گوشت ہدیہ کے طور پر لائی ہوں۔ اسے معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرما لیتے ہیں، صدقہ قبول نہیں فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا، اس سے کھانا لے لو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جو اس وقت وہاں موجود تھے کھانے کے لیے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا بازو لے لیا اور اسے منہ میں رکھا۔ حضرت بشر بن براہ بن معور نے بھی گوشت کا ایک ٹکڑا منہ میں رکھ لیا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو سے منہ لگایا ہی تھا کہ اس نے خبر دے دی کہ مجھے زہر آلود کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تھوک دیا، اگرچہ اس کا تھوڑا بہت اثر زبان پر رہ گیا۔ دوسری طرف حضرت بشر بن براہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور لحاظ کے سبب کھانا نہ تھوک پائے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا،
کوئی شخص یہ کھانا نہ کھائے، اس میں زہر ملا